کچھ سرپرائزز اور کچھ مشکلات۔ کیون آئرلینڈ میں ہمارا پہلا مہینہ ان انکشافات سے بھرا ہوا تھا، اور کچھ حقائق جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر فار دیسی موم سروائیونگ ان اے نیو کنٹری. I'll share those tips with you at the end of this video. So stay tuned to know about all the surviving tips. So چلے جی اسٹارٹ کرتے ہیں. نمبر 1، آپ کو جو سب سے پہلا شوق لگتا ہے دیٹ از اباؤٹ دا ہاؤس ہیلپ اینڈ اس کے علاوہ اپنے بچوں کی رسپانسبلٹیز. دیر از نو ون ٹو ہیلپ یو اراؤنڈ. آپ کو کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ کا کوئی فیملی ممبر نہیں ہے. اینڈ فار دیسی پیپل لائک اس، ہم ویسے ہی کسی کو اتنی آسانی سے ٹرسٹ نہیں کرتے. ہر کام آپ کو خود کرنا ہے، چاہے وہ گھر کا کام ہو، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، چاہے وہ بچوں کو اسکول پک اینڈ ڈراپ ہو، یا اگر اللہ نہ کرے اگر کبھی کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو آپ ہمیشہ کو ہوتا ہے کہ ہم کہاں جائیں اور کس سے ہیلپ مانگیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈلیما ہوتا ہے، اور یہ آپ کو ہمیشہ ہی ایک پریشانی میں رکھتا ہے کہ واٹ ایف سم تھنگ بیڈ ہیپنس، تو ہم کیا کریں گے. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اس ایک مہینے میں مجھے یہ فیل ہوا کہ اگر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا کچھ ایسے، تو میرے اراؤنڈ تو میرا کوئی فیملی ممبر نہیں ہے، میرے کوئی فیملی والے لوگ نہیں ہیں، ایون میرے کوئی جان پہچان والا ہے ہی نہیں کہ میں ان سے ہیلپ مانگ سکوں. نمبر 2 از دا ویدر. اٹس آل دا ٹائم یا تو بارش ہو رہی ہے، اور اتنی ٹھنڈ، ہر وقت بارش جو ہے 24/7 اٹس ریننگ اینڈ ریننگ. تو آپ کے اوپر وہ آپ کی موڈ کو بہت افیکٹ کرتا ہے. گلومی انوائرمنٹ، یو کی ناٹ گو آؤٹ ایزیلی. بچوں کو اسکول پک اینڈ ڈراپ کے ٹائم پہ بھی یو آر تھنکنگ کہ یار ہم کیسے اس کو مینیج کریں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. ہم موسم کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم دھوپ کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے سروائیول. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر یہاں دھوپ آ جائے تو یہ جگہ تو بہت ویسے ہی دیکھنے میں خوبصورت ہے، لیکن اگر یہاں دھوپ بھی آ گئی تو اٹس نیئر ٹو پرفیکٹ. لیکن شاید اللہ نے تبھی کوئی پرفیکشن کسی بھی جگہ کو، کسی بھی انسان کو نہیں دی. کچھ نہ کچھ کمی رہ ہی جاتی ہے، اور اللہ اس جگہ کی یا کسی انسان کو پرفیکٹ نہیں بناتا، کیونکہ صرف پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے. تو موسم نے مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا، اور عجیب طرح کا موسم ہے. ابھی دھوپ جب سے ہم آئے ہیں آئی تھنک ہارڈلی 1 دن یا 2 دن دھوپ دیکھی ہوگی، اور وہ بھی لائک آتی ہے فار 5 منٹس اینڈ اٹس اگین سارا بلیک کلاؤڈس اینڈ گلومی. اور وہ آپ کے موڈ کو بہت زیادہ ایک عجیب طرح سے آپ ایک مینٹلی آپ تھوڑے سے پریشان اور اس پریشانی میں جاتے ہو، کیونکہ ہم اس ماحول کے عادی نہیں، اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے. نمبر 3 آر دا گروسریز اینڈ لائف اسٹائل ایڈجسٹمنٹ. گھر یہاں کے اتنے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، اسٹوریج اسپیس کا اتنا ایشو ہوتا ہے، بیکاز وی دیسی پیپل ہم جو ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو چیزیں جمع کرنے کا اور بہت کچھ رکھنے کا شوق ہوتا ہے. جبکہ جتنا میرا ایکسپیرینس میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ بہت سمپل لائف اسٹائل والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جمع کرنے کی عادت نہیں ہے. موسٹلی یہ چیزیں جو ہیں پاس آن کرنے کے ایک پہ یقین رکھتے ہیں. ہم تو اگر ہمارے کوئی کپڑے خراب بھی ہو جائے تو ہم نے اس کو پوچھا بنا کے رکھنا ہوتا ہے. سو دس از اے میجر ایشو فار اس کہ ہم لوگوں کو یہاں کی اسپیس جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. اور گروسری، اس کے علاوہ گروسری اگر آپ ٹیسکو، ڈنز وغیرہ، لڈل، ایل ڈی وغیرہ سے کرو تو وہ ان کے کوانٹٹی اتنی کم ہوتی ہے، اور ہم کیونکہ بلک میں لینے کے عادی لوگ ہیں، تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا شاکنگ ہو جاتا ہے کہ اب اتنے چھوٹے سے مسالہ یا 1 کلو کی چاول یا اس مطلب ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو سروائیو ود دس. سو یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی سی ہمارے لیے شاکنگ ہو جاتی ہے، اور اس کو مینیج کرنا اور اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. I'll let you know in the end کہ what are the tips or tricks I use to survive all these issues جو میں یہاں فیس کر رہی ہوں. تو ایز اے دیسی موم I'm sure کہ یہاں کے لوگوں کے لیے وہ ایشوز نہیں ہوں گے، بٹ فار پیپل لائک us those from South Asian background جو ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑے سے مسئلے مسائل. Okay, so our 4th problem is the cultural and social adjustments. کیونکہ ہمارے لیے یہ کلچر ڈفرینٹ ہے، یہاں کی لینگویج، یہاں کا
کی لباس چیزیں جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے، اور سوشلی بھی کیونکہ ہمارے جان پہچان میں کوئی لوگ ہوتے نہیں ہیں، تو ہم پھر اپنے رمضان میں، عید پہ، اپنے اسپیشل اوکیزن پہ تو ہم بہت لیفٹ الون فیل کرتے ہیں۔ یہی ہے وہ سارے مسئلے مسائل جو ہم لوگ ریلز پہ ویڈیوز میں دیکھتے تھے، اور ہمیں کبھی یقین نہیں آتا تھا، ہمیں لگتا تھا یہ خود تو باہر چلے گئے، لیکن ہم لوگوں کو شاید روکنے کے لیے یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اس میں ایک بہت تلخ حقیقت ہے اگر کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو۔ سب سے جو مین ایشو ہے دیٹ از یور ایموشنل ایڈجسٹمنٹ، دیٹ از دا فائنلسٹ آف اینڈ دیٹ از دا ٹاپ موسٹ پریورٹی وائز میرے لیے، اگر میں لسٹ میں ٹاپ پہ رکھوں، سو دیٹ از ایموشنل ایڈجسٹمنٹ۔ اٹس بیکاز ایموشنلی اور آلویز کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارا گھر، ہمارے لوگ، وہ جو ایک کنیکشن اور وارمتھ ان کے ساتھ آپ کو فیل ہوتی ہے، جو آپ سیف فیل کرتے ہو، وہ یہاں کبھی فیل ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ I know I might sound dramatic, but that's the harsh reality. We should talk about this to everyone. آپ سوچتے ہو کہ ایک دنیا کے دوسرے کونے میں آپ کھڑے ہو، آپ کے اراؤنڈ بہت خوبصورتی ہے، بہت لوگ ہیں، بٹ پھر بھی اس میں آپ اکیلے ہو۔ اس چیز کو اور اس ایموشنل ایمٹینس کو کبھی کوئی فیل ہی نہیں کر سکتا، اور یہ بہت سیڈ ریئلٹی ہے، کیونکہ زندگی اپنوں کے ساتھ جینے کا نام ہے، اکیلے رہنے کا نام نہیں ہے۔ Oh, now leave it. بہت emotional drama ہو گیا. Let's get back to the main point. For the survival tips. Number 1, for the house chores and kids responsibilities, آپ کو اپنا ٹائم مطلب مین ڈے سے پہلے آپ کو اپنی ساری چیزیں ارینج کرنی ہوتی ہے۔ You need to make lists. You need to do all pre-preps before. So آپ کو وہ کھانا بنانا، چیزیں پریپریشن کرنا جو ہے آپ کرو گے تو آپ کو یہ سارے کام آسان لگیں گے۔ For weather, you need to do layering. آپ کو 2 to 3 لیئرس کمپلسری ہے باہر جانے کے لیے، آپ کے پاس پفر جیکٹس ہونے چاہیے۔ امبریلا از اے مسٹ فار ٹیکنگ آؤٹ۔ اینڈ گروسری ویدر ایپس جو ہیں ان کو کمپلسری آپ چیک آؤٹ کرو کہ اب پریڈکشن میں کیا آ رہا ہے۔ فار گروسری اینڈ لائف اسٹائل ایڈجسٹمنٹ یو نیڈ ٹو گو آؤٹ اینڈ ایکسپلور دا لوکل مارکیٹ لائک دیسی اسٹورس، تاکہ آپ اپنے روٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کے وہ چیزیں لے سکیں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں۔ سوشل اینڈ کلچرل ایڈجسٹمنٹ کے لیے یو نیڈ ٹو فائنڈ یور اون پیپل۔ اس کے لیے آپ مسجد جا سکتے ہو، اس کے لیے یو کین گو آؤٹ فار آپ کے جو بھی ٹاؤن ہال ہوتا ہے اس میں آپ اوکیزنلی جایا کرو، کوئی ایونٹ ہو تو ڈو گو دیر اینڈ فائنڈ یور پیپل فرام یور اوریجن جن کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہو۔ فار ایموشنل ایڈجسٹمنٹ 1 is the video call regularly with your family and friends. اپنے آپ کو ٹائم دیں اینڈ اسٹارٹ اے ہابی دیٹ از اے مسٹ، جرنل رائٹنگ اور اینی تھنگ لائک دیٹ۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کچھ نہ کچھ آپ کو ہیلپ فل ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔